بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعد. چوتھی قسط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل مکہ معظمہ کے نام مکتوب. یہ خط ابو بکر عبداللہ عتیق بن قحافہ کی طرف سے تمام اہل مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات والوں کے نام ہے. السلام علیکم. حمد و صلاح کے بعد میں نے مسلمانوں کی طرف سے ان کے دشمنوں پر جہاد کرنے اور ملک شام فتح کرنے کا تہیہ کر لیا ہے. اس لیے آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ آپ باری تعالیٰ جل مجدہ کے فرمان واجب الاذان کے پورے کرنے کی طرف فوری توجہ کیجیے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاد میں جایا کرو، خواہ تم تھوڑے سامان سے ہو خواہ زیادہ سامان سے ہو، اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقف ہو. یہ آیات تمہارے یہاں ہی نازل ہوئی تھی، اس لیے تم ہی پر زیادہ حق ہے. جو شخص اس کو سچ کر دکھائے اور اس کے حکم کو نافذ کر دے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے. پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو شخص اس کام سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تم جنت عالیہ کی طرف جس کے خوشے انگور قریب ملنے والے ہیں اور جس کو خداوند تعالیٰ نے مجاہدین و مہاجرین اور انصار وغیرہ کے لیے تیار کی ہے، دوڑو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی اور عبداللہ بن حذافہ کو دے کر روانہ کیا. انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک کرخت آواز سے پکارا. لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے وہ خط نکال کر سب کے سامنے پڑھا. اس کو سن کر سہیل بن عمر، حارث بن حشام اور اکرمہ بن ابو جہل کھڑے ہوئے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے ہم نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سچ مان لیا. حارث بن حشام اور اکرمہ بن ابو جہل نے کہا قسم ہے خداوند تعالیٰ کی، ہم دین خدا کی مدد و اعانت سے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے. آخر کب تک ہم ان لوگوں سے جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے پیچھے پڑے رہے؟ یہ صحیح ہے کہ جو اشخاص ہم سے قبل پہل کر چکے وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے اور ہم ان سے نعمت عظمہ میں مؤخر رہے، مگر کم از کم ہمارا نام ان سے ملنے والوں کے فہرست میں تو لکھا جانا چاہیے. آخر اکرمہ بن ابو جہل اپنی قوم بنی مخزوم سے 14 آدمی لے کر نکلے اور سہیل بن عمر بن عامر کے 40 جوانوں کے ساتھ، جن میں حارث بن حشام بھی شامل تھے، تیار ہو کر آئے. ان کے علاوہ مکہ معظمہ کے بہت سے آدمی ان کے ہمراہ ہوئے اور یہ 500 نفر کی ایک جماعت تیار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چل دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط قوم حوازن اور ثقیف کے نام بھی تحریر فرمایا تھا. اس قوم کے بھی 400 آدمی مدینہ شریف کی طرف چلے. واقدی رحمہ اللہ عبداللہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، ابو عامر کا بیان ہے کہ ہم طائف میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا والا نامہ پہنچا کہ اس کے پڑھتے ہی حوازن و ثقیف کے 400 آدمیوں نے لبیک کہا. راستے میں اہل مکہ معظمہ بھی ہم سے مل گئے اور ہم کل 900 سوار، جن میں سے ہر ایک شخص کا قول یہی تھا کہ میں تنہا 900 سواران رومی کا مقابلہ کر سکتا ہوں. مدینہ طیبہ کی طرف چلے. جس وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے بقیع میں پڑاؤ کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچی. آپ نے حکم بھیجا کہ جس جگہ آپ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہے وہاں سے جس جگہ تمہارے دوسرے بھائی یعنی شرجیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر ٹھہرے ہوئے ہیں چلے جاؤ. اس وقت یہ تمام حضرات جرف میں قیام پذیر تھے. ہم نے وہاں پہنچ کر 20 روز قیام کیا. دوسرے وفود ہم سے آ کر ملتے جاتے. شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول معچن مہاجرین و انصار کے ایک روز تشریف لائے اور کھڑے ہو کر آپ نے ایک برجستہ تقریر فرمائی. خداوند تعالیٰ کے حمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد آپ نے فرمایا لوگو، خداوند تعالیٰ جل مجدہ نے مسلمانوں پر جہاں اور فرائض مقرر فرمائے وہاں جہاد بھی ایک فرض ہے جس کا ثواب بھی خداوند تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے. تمہیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو پاک و صاف اور اپنے رب العزت کی فریضے کی ادائیگی اور اپنے ہادی برحق کی سنت کے اتباع میں جلدی کرے. آپ جس نیک کام کی طرف جا رہے ہیں اس میں 2 ہی باتیں ہیں، فتح یا شہادت. اگر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی تو جو حضرات آپ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں آپ ان سے جا ملیں گے، اور جو شخص آپ میں سے مر جائے گا تو اس کا اجر باری تعالیٰ جل جلالہ پر ہے.
عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابو عامر سے کہا کہ آپ کچھ تعریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فرما دیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمی رنگ، چریرے بدن، دراز قد کے آدمی تھے اور آپ کی ریش مبارک زیادہ گھنی نہیں تھی۔ ابو عامر کہتے ہیں 400 آدمی خضرموت سے بھی آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط اسید بن سلمہ قلابی اور بنی قلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا، جس میں جہاد روم کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ لوگ جمع ہوئے اور ضحاک بن سفیان بن عوف نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور قوم قلاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حضرات بنی قلاب، آپ تقوی کو اپنا شعار بنائے اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص جو چند مرتبہ ملک شام کی سیر کر آیا تھا کھڑا ہوا اور کہا، ضحاک، تو ہمیں ایک ایسی قوم سے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے جن کے پاس عزت، قوت، نیز سامان حرب اور بے شمار گھوڑے موجود ہے۔ اہل عرب میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ باوجود قلت تعداد اور گرسنگی اور ضعف کے ان کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات فوج کی زیادتی اور سامان حرب کی کثرت پر نہ تھی، بلکہ اعلاء کلمت اللہ پر تھی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر قبرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 313 آدمی تھے، جنہوں نے ان قریش کے ساتھ کہ جن کے پاس بہت سا لشکر، سامان حرب، گھوڑے اور بہت زیادہ اسلحے تھے، مقابلہ کیا۔ اور اسی پر کیا منحصر ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، فتح برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چومتی رہی اور نصرت ہمیشہ پاوے رقاب رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے۔ جس وقت آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مرتدین کو کس طرح تلوار سے مغلوب کیا۔ آپ یاد رکھیے، جب تک قبیلہ خیر اور قبیلہ طے کی طرح مسلمانوں کی امداد نہیں کرو گے، اس وقت تک خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی آنکھ میں عزیز نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ تم عرب میں اپنی قوم کو ذلیل مت کرو۔ تمہارے پاس بنسبت دوسرے عربوں کے زیادہ گھوڑے اور اونٹ موجود ہے، نیز تعداد لشکر و اسلحہ میں بھی تم ان سے بڑے ہوئے ہو۔ تم خداوند تعالیٰ جل مجدہ سے ڈرو اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے فوراً تسلیم خم کر لو۔ واغدی فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی قلاب نے حضرت ضحاک کی یہ گفتگو سنی تو آنکھیں کھل گئی، چلنے میں عجلت کی، اونٹوں پر علاوہ بار برداری کے خود بھی سوار ہوئے، عربی گھوڑے ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر اسلحہ زیب تن کر کے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت لشکر اسلام ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ سے ملاقات ہوئی۔ جس وقت آپ نے بنو قلاب کو دیکھا، آپ ان کی مدد سے بہت خوش ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ آپ نے ایک فوجی نشان ان کے لیے تیار کرا کر ضحاک بن ابی سفیان کے سپرد فرمایا۔ حضرت ضحاک کچھ گھوڑے اور اونٹ لائے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضور میں اس عرض سے پیش کیے کہ وہ غزوہ روم میں کام آ سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب ان گھوڑوں کو دیکھا تو چونکہ تمام گھوڑے گرے تھے، آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے یمن کے گھوڑے پچکلیاں تیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ لشکر کے جمع ہونے سے ایک ہنگامی اور شور برپا ہو گیا۔ اولاد مہاجرین و انصار آ کر شامل ہو گئے اور جرف میں ایک بڑا باری لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس تمام لشکر پر حضرت امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف، ان کا تلیہ یعنی ہر اول پر سعید بن خالد بن سعید بن عاص کو، جو ایک شریف اور جوان شخص تھے، سردار مقرر کرے، کیونکہ سعید بن خالد نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حضور میں عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ کا ارادہ ہوا تاکہ میرے والد خالد کو جو جناب کے فوج کے افسر تھے انہیں ہر اول کا سردار مقرر کرے، تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح میں نے اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھا ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا ہے، کبھی سر متفاوت نہیں کیا۔ اگر اس وقت آن جناب اس ہر اول کو میرے زیر کمان کر دے تو مجھے امید ہے کہ واللہ باری تعالیٰ مجھے کبھی عاجز نہ دیکھیں گے، چونکہ سعید اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اچھے شہ سوار تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک نشان مرحمت فرما کر 2000 سواروں پر مقرر کر دیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ سنا کہ سعید بن خالد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی خواہش ظاہر کی تھی اور آپ نے ان کو 2000 سواروں پر مقرر کر دیا ہے، تو آپ کو بہت برا معلوم ہوا۔ آپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ نشان سعید بن خالد کے واسطے تیار کرایا ہے، حالانکہ دوسرے اشخاص ان سے بہتر تھے جن پر سعید کو ترجیح دی گئی۔ نشان بتاتے وقت جو گفتگو سعید بن خالد نے دشمنوں کے خلاف کی، واللہ آپ اس بات کو سچ جانیے کہ میرا سوا وہ کسی کے متعلق نہیں تھے۔ قسم ہے خدا کی، میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی اور نہ کبھی کسی طرح اس سے دشمنی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے یہ سن کر بہت شش و پنج میں پڑ گئے، کیونکہ آپ کو یہ بھی برا معلوم ہوا کہ سعید کو معزول کرے، اور یہ بھی ناگوار ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف کرے۔ اول تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت آپ کے دل میں، نیز ان کا خیر خواہانہ مشورہ، تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ گھبرا کر اٹھے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جا کر تمام قصہ بیان فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق ہمیشہ دین کی فلاح و بہبود پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی گفتگو میں ہمیشہ نصائح فرماتے ہیں۔ ان کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کسی قسم کا بغض نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے ابی اروی الدوسی کو بلا کر حکم دیا کہ سعید بن خالد کے پاس جا کر کہو کہ جو نشان تمہیں دیا گیا تھا اس کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا۔ سعید بن خالد جرف میں ہمیں نماز پڑھا رہے تھے جب ابی اروی الدوسی پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق اس کا حکم سنایا۔ سعید نے نشان مذکور فوراً واپس کر دیا اور کہنے لگے کہ واللہ میں خدمت دین میں اپنے آپ کو وقف اور خداوند تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو پابند کر چکا ہوں۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم کے نیچے جہاں کہے اور جس کسی کے ہاتھ میں بھی ہوگا خوب دل کھول کر لڑوں گا۔ السلام۔